الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أرسلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے سورج کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، ہوا کو چلایا، پانی کو پیدا کیا، انسان کی ضروریات کے جتنے اسباب ہیں تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مہینے بنائے، سال بنائے، ہفتے بنائے، دن بنائے. انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کے نظام کو اللہ نے بنا دیا. تو اللہ نے 12 مہینے بنائے. ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جو بہت ہی فضیلت والے ہیں، جو بہت ہی عظمت والے ہیں، جو بہت ہی برکت والے ہیں، جسے ہم اور آپ نہیں جانتے. کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں، اس دن میں، اس رات میں اللہ نے کتنی برکتیں نازل کی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں. جو یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ بہت ہی برکت والا ہے، بہت ہی شان والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں شب برات. شب کے معنی آتے ہیں رات، اور برات کے معنی آتے ہیں نجات، چھٹکارے کے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جہنم سے اتنے بندوں کو نکالتا ہے، اتنے بندوں کو نکالتا ہے جتنا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں. ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیتا ہے. لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ یہ مہینہ کتنے برکت والا ہے، کتنے اجر والا ہے، نہیں معلوم. آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہیں، 2 راتیں ہیں، 2 عیدیں ہیں. آسمان والوں سے مراد فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں. جس طرح انسان کے لیے 2 عید ہوتی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کے لیے بھی 2 عید ہوتی ہے. کون عید ہوتی ہے؟ ایک جو شب قدر ہوتی ہے، اس رات فرشتے کی عید ہوتی ہے. اور ایک جو یہ شب برات ہے، اس رات بھی فرشتوں کی عید ہوتی ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ اس رات میں اللہ نے کتنی برکتیں حاصل کی ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رات آتی تھی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت مشغول ہو جاتے تھے، اس قدر مشغول ہو جاتے تھے اور اس قدر اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے کہ زید بن حارثہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو اس مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتا ہوا نہیں دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندے کا نام اعمال لکھ دیا جاتا ہے. جس طرح حساب لگانے والا ایک دن اپنا حساب لگاتا ہے دکان کا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سال کا حساب لگاتا ہے. اور اس سال کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں، اس قدر روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں تاکہ میرا نام اعمال جو پیش ہو۔ نبی جو اپنے اعمال کو اس قدر مضبوط کر رہے ہیں، لیکن یہ امت جو مسلمان کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے، اے مسلمان اس کو چھوڑ دیے۔ شب برات کے دن کیا ہوتا ہے، مسلمان کے بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بہت زیادہ حلوے بنائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، سب سنت کے خلاف ہے، یہ سب بدعت ہے، یہ ایک غلط رواج ہے جو آج مسلمانوں میں راج ہو چکا ہے، یہ سب غلط ہے، ہمیں اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ جب شب برات کی 13ویں رات ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1/3 امت کی شفاعت کو قبول فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں رات کو اللہ کے سامنے رو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کی شفاعت قبول فرما، تو اللہ کہتا ہے کہ 1/3 امت کی میں نے شفاعت قبول فرما لی۔ پھر جب 14ویں رات آتی ہے تو پھر اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 2/3 امت کے مسلمانوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب 15ویں شب آتی ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جا کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میری امت کی شفاعت فرما، میری امت کو معاف فرما، تو اللہ کہتا ہے کہ جا میں تیری تمام امت کی شفاعت قبول کر لی، تمام امت کی شفاعت قبول کر لی۔ لیکن وہ انسان جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اور ایک بھاگے وہ اونٹ کی طرح اللہ کے دربار سے بھاگتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنے پیروں کو مسجد تک نہیں پہنچاتا، تو وہ بھی اس دن اس رات میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی شفاعت اللہ کی رحمت سے اس رات بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا، نبی کے حوالے کرے گا، تو پھر اللہ کی شفاعت بھی اس کے حق میں قبول کی جائے گی، نہیں تو نہیں قبول کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہی نہیں کہ تمام امت کی شفاعت کر دی جاتی ہے۔ جو مسلمان اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے، اللہ کے حکام کو مانتا ہے، نبی کی سنتوں پر چلتا ہے، اس کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا قیامت کے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رات میں سو رہا تھا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھا، تو میں نے سر کو اٹھایا اور کہا آسمان کی طرف دیکھ۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے تمام دروازوں کو کھلا پایا۔ جب میں آسمان کی طرف دیکھا تو تمام جنت کے دروازے کھلے تھے۔ پہلے جنت کے دروازے کا جو فرشتہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں سجدے کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو، جو شخص اس رات میں سجدے کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ دوسرے جنت کا فرشتہ کہتا ہے کہ جو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو رکوع کرتا ہے۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو دعا مانگتا ہے۔ چوتھا فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہ معافی مانگتا ہے۔ ساتواں فرشتہ کہتا ہے کہ اس بندے کے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو سوال کرتا ہے اور اللہ اس کے سوال کو پورا کرے گا۔ آٹھواں فرشتہ کہتا ہے کہ آج کی رات جو اپنے گناہ کو بخشش کرانا چاہتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے اس رات کی فضیلت، اس رات کی برکت۔ لیکن ہم اس رات کی فضیلت کو نہیں سمجھتے، اس رات کی برکت کو نہیں سمجھتے، باقی دنوں کی رات کی طرح اس رات کو بھی گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس رات ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن اور راتوں کی طرح ہم اس رات کو بھی گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رات بہت ہی برکت والی ہے، بہت ہی فضیلت والی، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی رحمت والی ہے کہ اللہ تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن 5 ایسے انسان ہیں جس کے اس رات میں بھی اللہ گناہ معاف نہیں کرتا، ان کی بخشش نہیں کرتا، اللہ ان کو ویٹنگ میں رکھ دیتا ہے جب تک وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ ان کو ویٹنگ میں رکھے رہتا ہے جب تک وہ اللہ سے اپنی توبہ نہیں کر لے، لوگوں سے معافی نہیں مانگ لیتے، اللہ ان کو گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ یہ اتنی رحمت والی رات کے باوجود بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ کون وہ انسان ہے؟ ایک وہ انسان جو مستقل شراب پیتا ہو، مستقل شراب پیتا ہو، اس رات میں بھی اللہ اس کو مغفرت نہیں کرے گا، اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ آج نوجوان نسل جو شراب کی عادی ہو چکی ہے، جب وہ یہ نسل جو شراب پیتی ہے
اور شراب پینے کے بعد 1-2 دن تک اپنے اندر چستی محسوس کرتی ہے، میرے بھائیوں پھر اس کے بعد ایک افریقی ڈاکٹر نے لکھا ہے، ایک جرمنی ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جو انسان مستقل شراب پیتا ہے اس کی عمر اگر 60 سال ہو جائے تو اس کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہے جیسے 60 سال کا بوڑھا۔ شراب پینے کیوں نقصان ہے؟ یہ نقصان تو ہمارے جسمانی ہے لیکن ہمارے آخرت بھی نقصان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زنا سے بھی سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ شراب ہے۔ زنا تو انسان کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو انسان شراب پیتا ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ قتل بھی کرتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، ماں باپ کو گالی بکتا ہے، اس کے ہوش اڑ جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ تو ایسے انسان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں کرتے اس رات میں۔ اور دوسرا کون انسان ہے؟ دوسرا وہ انسان ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا ان الشرک، اللہ نے پھر کیا فرمایا کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ شرک ایک نجس ہے، نجس۔ اگر کوئی آدمی اپنے مالک کے خلاف بغاوت کرے تو مالک اس کو سزا دیتا ہے۔ یہاں اگر وہ حکومت سے بغاوت کرتا ہے تو حکومت اس کو سولی پہ لٹکا دیتی ہے، اور وہ مالک جو مالک یوم الدین ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری حکومت کو پیدا کیا، اگر تم اس کے خلاف جاؤ گے تو پھر اللہ کیوں تمہاری مغفرت کرے گا؟ جس نے تمہیں آنکھ دی، جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، چلنے کے لیے پیر دیے، سمجھنے کے لیے عقل دی، اس کے خلاف اگر تم جاؤ گے تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے دوسرا آدمی جو مشرک ہے، اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اور تیسرا کون انسان ہے؟ تیسرا وہ انسان ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ آج دیکھ لو اپنے بچوں کو جو ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اونچی آوازیں کر کے بات کرتے ہیں، نہ باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ ماں کا احترام کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ جو ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اونچی آوازیں کر کے بات کرتے ہیں، نہ باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ ماں کا احترام کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہ تیسرا آدمی ہے جس کی مقصد نہیں ہوگی۔ یہ ایسا آدمی ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی زبان سے کلمے نہیں نکلتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ علقمہ کی زبان سے کلمے نہیں نکل رہے، صحابی ہو کر کلمے نہیں نکل رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں؟ تو صحابہ نے کہا والدہ زندہ ہے۔ کہا والدہ کو بلاؤ۔ تو والدہ جب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ ان سے ناراض ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے ناراض ہوں۔ یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا، یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ لیکن علقمہ بہت نیک آدمی ہے، بہت نیک بندہ ہے، میرا یہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ نماز کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، صدقہ بھی خوب دیتا ہے، لیکن یہ مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ علقمہ کو معاف کرتی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا دل توڑ دیا، میں اسے معاف نہیں کر سکتا، میں اسے معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرا دل توڑا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اکٹھی ہونے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں پھینک دو، اور علقمہ کو اٹھا کے ساتھ میں پھینک دو۔ تو والدہ نے کہا اللہ کے رسول میرے سامنے میرے بیٹے کو جلاؤ گے، میرے سامنے میرے بیٹے کو جلاؤ گے اور میں دیکھتے رہوں گے؟ اللہ کے رسول ایسا نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو یہ جہنم میں جلتا رہے گا، اور جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا اللہ کے رسول میں معاف کرتا ہوں۔ جب یہ الفاظ اس کی ماں کی زبان سے نکلے تو فوراً حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھے اور ان کی وفات ہو گئی۔ یہ ہے ماں کی عظمت، ماں کے احترام، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ لیکن ہم انسان اپنی ماں کے مرتبہ کو نہیں پہچانتے، ماں کی عزت نہیں کرتے،
ایک شخص ہے جس کو حج کرنے کی تمنا ہوئی، حج کرنے کی تمنا، اس کی والدہ ضعیف تھی، کمزور تھی، اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی والدہ نے کہا بیٹا اگر تو حج کرنا چلے جائے گا تو میں کیسے رہوں گی، میری خدمت کون کرے گا؟ 1 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4تھے سال اس آدمی نے اپنی ماں کو چھوڑ کر حج کرنے کے لیے نکل گیا۔ راستے میں جا رہا تھا کہ ایک رات ہوئی اور ایک مسجد میں قیام کیا، تو اسی رات اتفاق سے اس گاؤں میں چوری ہو گئی، اور لوگ چور کی تلاش کرتے ہوئے چور کو پکڑنے کے لیے مسجد میں گھس گئے اور دیکھا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ چوری کر کے نماز مشغول ہو گیا، اور لوگ اس آدمی کو پکڑ کے قاضی صاحب کے پاس لے گئے اور نعرے لگاتے رہے راستے میں کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ جب وہ آدمی قاضی کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کی ہو؟ اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی۔ اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑا رہا اور کہا میں نے چوری نہیں کی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس کے منہ پر اس کا منہ کالا کر دیا جائے اور اسے گلیوں میں ٹہرایا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ یہ چور ہے، اس کے خلاف آوازیں بلند کی جائے۔ تو وہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا کہ قاضی صاحب یہ اعلان نہ لگوائے، یہ اعلان لگوائیں کہ یہ شخص ماں کا نافرمان ہے، جس کی ماں کا نافرمان ہے، جس کی ماں نے اس کو منع کیا تھا، اس کے باوجود یہ نکل گیا حج کرنے کے لیے۔ یہ نعرہ لگوایا جائے کہ یہ ماں کا نافرمان ہے، ماں کو چھوڑ کر آیا ہے۔ میرے بھائیوں جب ماں کی نافرمانیاں کی جائیں گی تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دے گا۔ بہت سے ایسے عمل ہیں جس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، جس طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں اللہ اس کی سزا دے دیتا ہے، دنیا میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی چادر اور ان کے قدموں میں بچھا دیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے قدموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادریں بچھا دی۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کون عورت ہے؟ کہتی ہے کہ میری رضائی ماں، رضائی ماں کے لیے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادریں اٹھا کر ان قدموں میں بچھا دیا۔ لیکن یہ مسلمان کی جو اولاد ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، انہیں بتایا ہی نہیں جا رہا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مقام ہی کیا ہے۔ میرے بھائیوں جو اولاد دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانیاں کریں گی، ان کو ستائے گی، جب تک وہ دنیا میں خود وہ سہ نہیں لیں گے اپنی اولاد سے ان کو موت نہیں آئے گی، وہ نہیں مر سکتے۔ میرے والد محترم نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ایک انسان تھا جس نے اپنے ماں کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا، اپنے باپ کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نالائق بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے ایک جو لکیر تھی، دیوار تھی، وہاں تک لے کے گیا، وہاں تک کھینچ کر وہ اس کو لے کے گیا، پھر وہاں جا کے چھوڑ دیا۔ پھر جب اس اولاد کا جب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا بھی اس کو کھینچتے اس نشان کے پاس، اس دیوار کے پاس لے کے جاتا ہے، اس کھوٹے کے پاس لے کے جاتا ہے۔ جب اس سے آگے لے کے جانے لگتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ بیٹا بس یہیں تک میں نے بھی اپنے باپ کو کھینچا تھا، اگر تو بھی اس سے آگے کھینچ لیا تو کل تیری اولاد بھی تجھے اس سے زیادہ کھینچ کے لے جائے گی۔ یہ دنیا مجھے بدلا ہے، اگر تو یہیں تک کھینچے گا تیری اولاد نہیں کھینچے گی، اگر ایک قدم بھی، ایک ہاتھ بھی، ایک بتا بھی تم اس سے آگے کھینچے گا تو کل تیری اولاد بھی تجھے اس سے آگے کھینچ کے لے کے جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ ماں کا مقام ہے، اپنے اولاد کو ماں کا مقام سمجھاؤ، اپنے بچوں کو ماں باپ محبت دو۔ آج ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو محبت دے، اپنے بچوں سے پیار کریں۔ 5 سال کی عمر ہوتے ہی انہیں کالجوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اسکولوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب تک ان کی عمر 7 سال کی نہ ہو جائے، 7 سال تک اپنے پاس رکھو، ان سے محبت کرو، ان کو اپنے دل سے لگاؤ، ان کو اپنی باتیں بتاؤ تو وہ تم سے محبت کریں گے۔ اور باپ کا حق یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ظالم کی طرح نہ رہے، اپنے بیٹے کے ساتھ ظالم کی طرح نہ رہے، متکبر کی طرح نہ رہے، ایک ظالم باپ کی طرح نہ رہے، بلکہ اپنے بیٹے سے ایک دوست کی طرح رہے، تب اس کی اولاد سے محبت کرے۔ آج باپ لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، اپنے بیٹے کو مارتا ہے۔ میرے بھائیوں ایسا نہ کرو، انہیں گھر میں لے کے آؤ اور پیار سے سمجھا دو، تب وہ تمہاری باتیں مانیں گے، وہ تمہاری باتیں مانیں گے۔ اگر تم نے بھرے مجمع میں اسے ڈانٹ دیا، اسے مار دیا تو پھر تمہاری عزت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، سمجھانے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔
تو تیسرا عالم یہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، وہ اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش کہ میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز کو توڑ دیتا۔ یہ سب ہمیں بتانے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتا کر گئی، لیکن کون اس پر عمل کرے گا؟ کون اس پر عمل کرے گا؟ عمل کرنے والے تو دنیا سے چلے گئے، عمل کرنے والے تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج کون عمل کرے گا؟ میرے بھائیوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، میری باتیں تو نہ مانو، لیکن جو نبی کی باتیں میں بتا رہا ہوں نا، وہ باتیں تو مان لو، وہ باتیں تو مان لو جو میرے نبی کی باتیں ہیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میرے نبی کی باتیں مان، میں ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں اپنے نبی کی باتیں بتانے کے لیے۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے جو چغل خوری کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ آج آگے اٹھا کر دیکھ لو، ہر گھر میں دوسروں کی غیبت، دوسروں کا حسد، دوسروں کی چغلیاں جو کرتا ہے، وہ اس رات میں بھی اللہ کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اللہ نہیں معاف کرتا، لاکھوں انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ انسان جو کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا اللہ کے رسول غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی تم برائی کر رہے ہو، کسی کے اس کے پیٹ پیچھے تم برائی کر رہے ہو، غیبت ہے۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس میں نہ ہو تو آپ نے کہا تو پھر یہ بہتان ہو جائے گا، اور یہ بہتان اس غیبت سے بڑا جرم ہے، یہ بہتان اس غیبت سے بڑا جرم ہے۔ میرے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برا کہنے والے؟ کیوں اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتے ہو؟ کیوں اپنے دل میں کسی کے لیے حسد رکھتے ہو؟ کیا ملے گا کسی کے لیے حسد رکھ کے سوائے اپنی طبیعت کو خراب کرنے کے لیے، اپنے دل کو خراب کرنے کے لیے، اپنی سوچ کو خراب کرنے کے لیے؟ ہم اس دل کو صاف رکھیں۔ مسلمان، سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے دل کو تمام لوگوں سے صاف رکھے، تمام لوگوں سے پاک رکھے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی پکا مومن ہے۔ مسلمان اس کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کی غیبت بھی ہو، لوگوں کا حسد بھی ہو، لوگوں کے لیے برائیاں بھی ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو منافق ہے۔ منافق کے دل میں تو یہ ہوتا تھا نبی کے سامنے اللہ اللہ کہتے اور پیچھے جا کے نبی کو گالیاں دیتے۔ تو یہی مرتبہ، یہی مقام تو ہمارا بھی ہے، یہ درجہ تو ہمارا بھی ہو گیا کہ ہم سامنے تو لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جو انسان کسی کی غیبت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ تو چہرے کی شکل میں آئے گا، اللہ کے سامنے تو چہرے کی شکل میں آئے گا۔ لوگ جان جائیں گے کہ غیبت کرنے والا انسان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کے سامنے تمہاری بات کرتا ہے اور پھر پیچھے دوسری کی بات کرتا تو دو چہرے والا ہو گیا، کل قیامت کے دن دو چہرے کے ساتھ آئے اور اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، ایک دم سیاہ ہوگا، روشنائی سے بھی زیادہ سیاہ ہوگا، ایک دم سیاہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائیاں نہ بیان کرو۔ اگر تمہیں اس کے لیے تمہارے دل میں اس کی محبت ہے، اس کے اندر واقعی وہ برائیاں ہیں، واقعی اس کے اندر وہ برائیاں ہیں، تم اسے پیار سے سمجھا دو، محبت سے سمجھا دو، اپنے پاس بیٹھا کر سمجھا دو۔ لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ ایک کی برائی دوسرے سے بیان کی جائے، دوسرے کی برائی تیسرے سے بیان کی جائے، تیسرے کی برائی چوتھے سے بیان کی جائے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کی برائی بیان کرے۔ ارے مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل اسلام وہ ہے، سب سے افضل اسلام وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، وہی سچے مسلمان، یہی سب سے افضل اسلام ہے۔ لیکن اس تعلیم کو کون بتائے گا؟ اس تعلیم کو کون سمجھائے گا؟ سمجھانے والے تو آتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے لیے تو دنیا بھی اچھی بناؤ، آخرت بھی اچھی بناؤ۔ کل قیامت کے دن کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، تمہیں ایک نیکی دینے والی کوئی نہیں ہوگی، نہ تمہاری بیوی ہوگی، نہ تمہارا باپ ہوگا، نہ تمہاری ماں ہوگی۔ اس لیے تم اپنی دنیا بھی اچھی بناؤ، اپنی آخرت بھی اچھی بناؤ، دنیا کے چکر میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ دیکھتے ہوں گے آپ روزانہ روز جنازے اٹھتے ہیں، روز قبرستان جاتے ہیں، کیا کبھی قبرستان پہ کھڑے ہو کر آپ نے سوچا ہے کہ کل مجھے اس گڈھے میں آنا ہے؟
کسی مسلمان کی برائی بیان کرے. ارے مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل اسلام وہ ہے، سب سے افضل اسلام وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، وہی سچے مسلمان. یہی سب سے افضل اسلام ہے. لیکن اس تعلیم کو کون بتائے گا؟ اس تعلیم کو کون سمجھائے گا؟ سمجھانے والے تو آتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے لیے تو دنیا بھی اچھی بناؤ، آخرت بھی اچھی بناؤ. کل قیامت کے دن کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. تمہیں ایک نیکی دینے والی کوئی نہیں ہوگی، نہ تمہاری بیوی ہوگی، نہ تمہارا باپ ہوگا، نہ تمہاری ماں ہوگی. اس لیے تم اپنی دنیا بھی اچھی بناؤ، اپنی آخرت بھی اچھی بناؤ. دنیا کے چکر میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. دیکھتے ہوں گے آپ روزانہ روز جنازے اٹھتے ہیں، روز قبرستان جاتے ہیں. کیا کبھی قبرستان پہ کھڑے ہو کر آپ نے سوچا ہے کہ کل مجھے اس گڈھے میں آنا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کل مجھے کندھے پہ لاد کے لوگ یہاں لے کر آئیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میں اپنے آپ سے غسل نہیں کر پاؤں گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہاں لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا؟ اگر آپ کا بیٹا اچھا ہے، نیک ہے، تب تو وہ جا کر آپ کے قبر پر سورہ فاتحہ تو پڑھ سکتا ہے. اور اگر آپ کا بیٹا نالائق نکلا، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، تو سورہ فاتحہ کا تمہارے قبر پہ جانا بھی نہیں سمجھے گا. اس لیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اور اپنے بچوں کو اچھا مرتبہ سکھا، اچھی تعلیم دو اور لوگوں سے میل جول رکھو، محبت دوسرے سے رکھو. اس کا عمل جو ہے اس کے ساتھ ہے. کل قیامت کے دن اس کو اپنا عمل کا حساب دینا ہوگا، آپ کو اس کے عمل کا حساب نہیں دینا ہوگا. اور پانچواں جو انسان ہے جو رشتہ توڑتا ہے، پانچواں وہ انسان ہے جس کے رات میں بخشش نہیں ہوتی. وہ کون انسان ہے؟ وہ انسان ہے جو لوگوں سے رشتہ توڑتا ہے، لوگوں سے رشتے کو توڑتا رہتا ہے، جوڑنے کی بجائے توڑتا رہتا ہے. اور تیسرا انسان بھی آ کے اس میں تھوڑا اور نمک مار دیتا ہے. میرے بھائیوں، ان تمام لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. اس لیے میرے بھائیوں، اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے. اور قبرستان جا کے اپنے والدین کی ان کے قبرستان پہ جا کر سورہ فاتحہ پڑھیں، سارے ثواب کریں. لیکن اس کو رواج نہ بنائیں. اس کو رواج بنانا بدعت ہے. قبرستان پہ جا کر جو موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، قبرستان پہ جا کر باقاعدہ قرآن شریف کھول کے پڑھا جاتا ہے، یہ سب غلط ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے. پوری زندگی میں 63 سال کی عمر میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. اگر کوئی انسان صرف زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان پر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو صحیح ہے. اور اگر اس کو رواج بنا لیتا ہے اور اس میں مبالغہ کر دیتا ہے تو پھر میرے بھائی نبی کی سنت کے خلاف ہے. جو اللہ کا حکم ہے ہم اس پر چلیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فجر میں 2 رکعات ہے اور ہم 4 رکعات پڑھ کے ثواب حاصل کر لیں تو نہ 2 رکعات کا ثواب ملے گا، نہ 4 رکعات کا ثواب ملے گا. جو جیسا اللہ نے بتا دیا ہمیں اس پر ایسا ہی عمل کرنا چاہیے. جو نبی کی سنت ہے اس پر چلنا چاہیے. اس میں مبالغہ کریں گے